اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے قائم رہنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی۔ سائیکل تکبر سے پاک چلانے والے کی شاہی سواری۔ شٹل کاک کے سامنے کی سڑک پر اس نے اینون کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی تھی سائیکل چلانے کی۔ سیدھی خالی سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی۔ سادنا اور اینون کو پیچھے بٹھا کر بھی مشق کی۔ کسی کو پیچھے بٹھا کر سائیکل چلانا نئی سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا۔ دوبارہ وہ یونی کے راستے تک بھی گئی۔ اینون پیچھے بیٹھی ہوتی۔ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نا؟ اس کا سانس گم ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ اینون اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگی۔ پاگل، مجھے دیکھ رہے ہیں؟ سائیکل ڈگمگائی۔ کیوں؟ تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟ حسد، پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا؟ فخر، پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے ہیں، کیوں ایسا تضاد کیوں؟ شکوہ؟ چپ کر جاؤ اینون، میں نے تمہیں گرا دینا ہے۔ جواب شکوہ، تم مجھے گرا دو لیکن سائیکل تو تھوڑی تیز چلاؤ، کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں۔ ٹھہرو، اس بس کو گزر جانے دو، اس کے ڈرائیور کو بہت جلدی ہے۔ اس نے سائیکل روک دی۔ کوئی 50ویں بار روکی کہ یہ کار گزر جائے، یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے، ذرا ٹریفک کم ہو لے، سڑک خالی ہو لے، وغیرہ وغیرہ، مزید وغیرہ وغیرہ بھی۔ جو بس ہمارے پیچھے ہے اسے بھی گزر جانے دو، اور جو اس کے پیچھے ہے اسے آگے لینے دو، آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو۔ ٹھہرو، مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو۔ خبردار جو تم اتری ہیں، اس رفتار سے تمہارے سائیکل چلانے کے دوران میں 10 بار اتر کر بیٹھ چکی ہوں۔ بیٹھ کے تھک جاتی ہوں تو کھڑی ہو کر ساتھ چلنے لگتی ہوں، اور اس ایشین فلیگ کو تھوڑے اور بل دو گردن میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس نہیں جانا چاہتی۔ سائیکل روک کر اس نے ایشین فلیگ کو 2 اور بل دیے گردن میں، اور اس نے جینس پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے۔ سر پر اس نے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھری سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی۔ یونی کی طرف جاتے دائم اور راما نے اسے دیکھا اور دونوں نے سارے دانت نکال دیے اور چلتے چلتے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ دائم نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ بھی کیا، اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون بھاگ کر یونی چلی گئی۔ وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے یونی تک آئی۔ یہ پاکستانی ہندوستانی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے خطے کی لڑکیاں ایسے سائیکل چلائیں، الٹا حواس باختہ کر دیتے ہیں۔ غصے سے وہ ان پر بڑبڑانے لگی۔ آنے والے دنوں میں وہ آدھا راستہ چلاتی اور آدھا راستہ اینون، تبھی کہیں جا کر وقت پر یونی پہنچ پاتے۔ کبھی ویرا گارڈ کی صورت ان کے آگے آگے ہوتی، وہ تیز سیٹی بجاتی اور دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی کہ ینگ لیڈی آف پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں، تھوڑا ڈرتی ہیں، ذرا پیچھے ہو جائیں۔ ایک دن ایسے ہی راستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روکتے۔ وہ بامشکل یونی روڈ تک آئی کہ پیچھے اسے ایک دم سے آلیان کی سائیکل این اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی۔ وہ بھی اپنے دھیان میں تھا، امرہ بھی، اور جب امرہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ اتنی بری طرح سے گھبرا گئی کہ دائیں رک ٹھیک اس کی سائیکل کے اوپر سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون جاپانی میں چلائی، جس کا اردو میں ترجمہ ہے، ہائے اماں جی، مجھے مار ڈالا۔ امرہ کی سائیکل پوری کی پوری آلیان کی سائیکل کے اوپر تھی، خود وہ بھی پورے، اور یہ سب ایسے ہوا کہ وہ آیا، اسے دیکھا اور اسے گرا دیا۔ 2 سائیکلوں کے اس ٹکراؤ سے مانچسٹر کا روڈ ہل سا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کام سب سے برا ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی سائیکل کے آگے لگے سٹینڈ باکس میں کچھ سینڈوچز ٹیشو میں لپٹے رکھے تھے۔ شاید وہ ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا، اور وہ ناشتہ آکسفورڈ روڈ پر نکل کر گر گیا تھا، اور 2 ادر سینڈوچز روڈ پر پچکے بکھرے پڑے تھے۔ اب وہ کچھ بھی ہوں گے لیکن سینڈوچز نہیں ہوں گے۔ عالیہ نے ایک غصیلی نظر امرہ پر ڈالی اور پھر سینڈوچز کو دیکھا اور جیسے رو دینے کو ہو گیا۔ اس بیچارے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا، میری غلطی نہیں ہے۔ امرہ بھی رو دینے کو ہو گئی۔
اس نے اپنی سائیکل اٹھائی، بیچارے ہو چکے سینڈوچز سمیٹے اور جانے لگا۔ آلیان انون نے آواز دے کر روکا اور اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اب سارا مانچسٹر اس کے سائیکل کے پیچھے بیٹھے گا سوائے اس کے۔ یونی کے اندر جا کر انون کو ڈھونڈا، اسے بڑھ کر لے کر دیا۔ کہنا تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے مجھے اور میری طرف سے آلیان کو۔ پاگل، کہنا ٹویٹ ہے، لے لو، پر میں تم سے ٹویٹ لینا نہیں چاہتی، نہ اسے دینا چاہتی ہوں۔ امرا نے اس کی پونی کھینچی اور آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی۔ انون برگر ہاتھ میں لے کر بزنس اسکول کی طرف جانے لگی۔ کچھ فاصلہ رکھ کر امرا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی، اور گڑبڑ ٹھیک اس کے سامنے آ گئی۔ کارل نے برگر ہاتھ میں لیے ایک ننھی بچی کو خاموشی سے جاتے دیکھا تو رک گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا، اور پھر برگر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ این پلٹی ہی تھی کہ اس نے فوراً برگر کی ایک بڑی بائٹ لی۔ تم نے کارل کو کیوں برگر دیا؟ امرا رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے کہا وہ آلیان کے پاس ہی جا رہا ہے اور اسے وہ برگر دے دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آ گئی۔ ایک بار پھر جاؤ اور اس کا سر پھوڑو اور آ جاؤ۔ یہ کام اب تم ہی کر لو، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر وہ ننھی بچی چلی گئی۔ بڑی بچی دل محسوس کر کھڑی ہو گئی۔ کاش کوئی آلیان کو ٹویٹ دے دے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ کرنے کا کہ ویرا ہاتھ میں برگر اور کافی لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ امرا کا دھارے مار مار کر رونے کو جی چاہا۔ کیا اتنے بڑے روس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی کہ ویرا وہاں پڑھ سکتی؟ اس سے مانچسٹر میں آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اندھیرے کار میں بند ہو جانے کی کیفیت تھی۔ کسی ایک طرح سے روشنی لکیر بناتی آ رہی تھی اور روشنی کی یہ لکیر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کار کا دہن کھل رہا تھا، پرسکون اور آزاد ہو جانے کی کیفیت کہ دور سے آتی چاپ قریب آتی محسوس ہوئی۔ سہمات دینے والی چاپ کے گھٹنوں میں سر دیے لیا جائے، کان لپیٹ لیے جائیں۔ ایک ہیولا بنتا قریب سے آیا، لمبے سائے کے اس پار روشنی کے دہن کے سامنے کھڑا ہوا اور ساری روشنی کو پیچھے دھکیل دیا اور اندھیرا۔ آلیان ہڑبڑا کر اٹھا، نیم اندھیرے کمرے میں وحشت زدہ خود کو بستر پر پایا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو، کوئی اس کے پیچھے رہا ہے۔ اس کے کانوں میں وہ انجانی چاپ ابھی بھی زندہ تھی، جو ایسی شکن زدہ تھی کہ ہر نفرین ادا کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا، وہ خواب میں سے ہو کر آیا تھا، جیسے خود کو کھینچ کر خواب سے باہر نکالا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا یا کچھ اور تھا، جو بھی تھا اس کی دائیں آنکھ میں آنسو تھا۔ امرا رات کو جاب سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک کے کنارے چلتے اسے ایک آدمی نے بہت مہذب انداز سے روکا۔ خاتون، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امرا رک گئی۔ فرمائیے، آپ خاتون مہر کی بیٹی ہیں؟ نہیں، امرا سمجھی آدمی لیڈی مہر کے مرحوم شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے۔ ان کی لے پالک بیٹی نہیں ہو؟ نہیں، میں تو پاکستان سے آئی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھنے ان کے گھر میں رہتی ہوں، پیئنگ گیسٹ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب تم ان کے سب بچوں کو جانتی ہوگی جتنے اس خاتون نے لے کر پالے ہیں۔ امرا کو ایک دم سے لیڈی مہر کی بات یاد آ گئی اور وہ آگے چلنے لگی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ انہوں نے 10 بچے پالے ہیں، کیا تم سب کے نام جانتی ہو، ان کی شکلیں؟ امرا اور تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف لڑکوں کے بارے میں معلومات چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کون کون ہیں، ان کی تصویریں مل سکیں تو بہتر ہوگا۔ تم یہ چھوٹی سی جاب کرتی ہو، کتنا کما لیتی ہو؟ میں تمہیں پورے 1 لاکھ پاؤنڈ دوں گا۔ امرا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ کون تھا جو اتنی بڑی رقم دینے کو تیار تھا۔ اگر چاہو تو زیادہ بھی دے سکتا ہوں، میں پولیس کو بلا لوں گی جناب۔ 2 لاکھ پاؤنڈ، 3 لاکھ پاؤنڈ، جواب دو۔ جانتی ہو کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ؟ تحمل سے میری بات سنو، تم جذباتی ہو کر بھاگ رہی ہو۔ تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، صرف اتنا کہ وہ سب لڑکے اس وقت کہاں ہیں، کس کس ملک میں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، بس اتنا ہی۔ اور اتنے سے کام کے اتنے پیسے،
اتنے کہ تم ساری زندگی میں شاید ہی کما سکو گی۔ پہلے بچوں کو چھوڑ جاتے ہو، پھر انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے پھرتے ہو۔ امرا نے طنز سے کہا۔ اس نے بہت سکون سے امرا کے طنز کو سہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اگر تم تھوڑا سا تعاون کر دو تو بہتر ہوگا۔ میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کروں گی۔ جاؤ۔ 4 لاکھ پاؤنڈ۔ میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ امرا نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ 5 لاکھ پاؤنڈ۔ امرا نے عاجز آ کر اس کی شکل کی طرف دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا کام بہت آسان ہے۔ تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ امرا فون کان سے لگانا بھول گئی۔ وہ اس انسان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی رقم آفر کی ہے، تم اس بارے میں سوچو۔ میں ابھی بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تم جلد ہی مجھے فون کرو گے، اتنے پیسے کم نہیں ہوتے۔ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مبالغے کی حد تک ایک بہت بڑی رقم آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا فطری ہے۔ امرا خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے آلیان مارگریٹ کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے۔ کون؟ مارگریٹ کے خاندان کا کوئی فرد، یا اس کے باپ کے خاندان کا، یا اس کا باپ ہی۔ یہ شخص آلیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو وہ سیاہ فام تھا، دوسرا وہ 40 سال سے کم کا تھا۔ یعنی آلیان کے لیے لیڈی مہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے اسے نہ بتایا جائے، لیکن کیوں؟ وہ آلیان کو کیوں چھپا رہی ہیں؟ گھر آنے تک وہ کافی دیر تک اس سلسلے میں سوچتی رہی اور پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر انہیں سب بتا دیا۔ وہ اس شخص کا اہلیہ پوچھنے لگی۔ تم کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا، خاص کر آلیان سے۔ یہ کون تھا؟ امرا، یہ سب معاملات اتنے نازک ہے کہ میں اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں۔ کیا آپ آلیان کو اس کی ماں یا باپ کے خاندان سے چھپا رہی ہیں؟ امرا نے سنگدلی سے پوچھا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی۔ میں جو کر رہی ہوں آلیان کے لیے کر رہی ہوں۔ امرا کو تھوڑا غصہ آیا۔ وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ انہیں آلیان کو اس سلسلے میں باخبر رکھنا چاہیے۔ اسے لگا کہ وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں۔ انہیں شاید آلیان کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی، یا انہیں لگتا ہوگا ایسے وہ ان سے بہت دور چلا جائے گا۔ امرا کے بیگ میں اس شخص کا دیا کارڈ رکھا ہے۔ امرا اس بات کو غور کر گئی۔ اس نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پر ہی غور کرتی رہی۔ آلیان کا ایک خاندان ہوگا، شاید بھائی بہن، انکل آنٹی، نہ جانے کون کون۔ کسی وجہ سے اگر وہ آلیان سے دور ہوئے بھی تو اب تو وہ آلیان کو ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ یونیورسٹی میں امرا نے آلیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے صرف اپنے اندر نہیں رکھی جا رہی تھی، اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے سے بھی نہیں روک سکی۔ سادھنا کے ساتھ وہ اس سے ملنے اس کے یہاں آئی تھی، اور دونوں لان میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے حیران کر دیا۔ اگر میں تمہاری جیسی ہوتی تو میں بھی تمہاری کھڑکی سے آتی تم سے ملنے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپرمین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اس نے مذاق کرنے کی اچھی کوشش کی۔ اگر تم سپرمین بن بھی گئے تو میں تمہارے ساتھ کسی چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی نہیں، صرف آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ اڑانے کے لیے تم کسی اور کو تیار کرو۔ ڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟ مزید ایک اور ڈگری کے بعد کوئی بزنس شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم کسی اور ملک چلے جائیں۔ کسی اور ملک کیوں ماما؟ کسی بھی ملک تم دیکھ لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں۔ بس تم اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں۔
میں جانتا ہوں آپ کو مانچسٹر سے کتنی وابستگی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ تم یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ امرہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب دوستی ختم کر دی ہے اس سے؟ تم ایسے تو نہیں ہو دوست بنا کر چھوڑ دینے والے۔ امرہ لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی ہے، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں۔ ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں، کہہ کر انہوں نے آلیان کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا۔ دیکھو، جواب میں تم خاموش ہو، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے آلیان۔ میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے، لیکن مجھے اس شخص سے نہیں ملنا ماما، نہ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ شاید تمہیں اس سے مل کر اچھا لگے۔ وہ میرے لیے گالی ہے، اور گالی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس شخص کے تذکرے سے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم، بس خاموش رہو، پرسکون رہو۔ میں شارلٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چپتے ہوئے انداز میں مجھ سے بات کی۔ آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں۔ پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہیں، دکھی ہوں۔ اس نے ایک ادارے میں پرورش پائی ہے، ایک مسلم خاتون کی وہ لےپالک بیٹی ہے۔ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ آلیان سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ ماما کے جارڈن شارلٹ سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی ہے جب اس کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے۔ نہیں ماما، پھر دوستوں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو تم محبت کے بارے میں سوچتے ہو، اس شخص اور اس کے بارے میں نہیں۔ آپ جانتی ہیں مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا، تو تم ماما مہر بن جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی، اور آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی تھی۔ تمہیں بھی ملے گی۔ مجھے خوف محسوس ہوا ہے یہ جان کر کہ تم محبت سے دور بھاگ رہے ہو۔ تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو۔ اپنے ذہن اور دل کو وسعت دو، اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے سے ہو یا عمل سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہ بھاگنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ماما۔ مجھے صرف آپ سے محبت ہے، یہ اور برا ہے۔ تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے آلیان کو گہری نظروں سے بہت دیر تک دیکھا۔ تم آج کل ماما مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو؟ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہو۔ کیا آپ مجھے وہ ڈائری بھی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جب تم شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کو سائیکل کی ریس میں ہرا دیا کرو گے تو وہ تمہیں ملے گی۔ تم نے پھر سے مارگریٹ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اسے یاد کرو، لیکن ایسی آہ کے انداز سے نہیں، خوش ہو کر یاد کرو اسے۔ جو انسان زندگی میں خوش نہیں رہا، اس کے مرنے کے بعد اسے خوشی سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس شخص کی بدقسمتی کا موازنہ اپنی قسمت کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم بدقسمت نہیں ہو۔ تمہیں میرے آلیان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ نہ ہوتی تو میں دنیا کے ہر انسان سے نفرت کرتا۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ نہیں ماما، کوئی اور نہ ہوتا۔ آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے ایسی محبت نہ کرتا۔ آخرکار میں نے یہ جان لیا ہے۔ بہار کی دلہن کی شادی کی تیاریاں اتنے زور و شور سے کی جا رہی تھی جیسے وہ شاہی خاندان کا آخری چشم و چراغ ہو۔ ڈیزائنرز، ویڈنگ پلانرز اور ان کی ٹیم گھر میں ایسے آتے جاتے نظر آتے جیسے وہ اسی گھر میں رہتے ہوں، بس کچھ دیر کو گھر سے باہر چلے جاتے ہوں۔ ماما، آپ اتنے پیسے کیوں برباد کر رہی ہیں؟ ویکینڈ پر شارلٹ آئی تو خفا ہونے لگی۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم پر مزید اور احسان نہ کروں؟ کرسمس پر تحائف لیتے بھی تم سب کو شرم آتی ہے۔ اب تم مجھے دینا چاہتے ہو لیکن کچھ لینا نہیں۔ ایسا کر کے تم سب مجھے دوسری عورت، دوسری ماں ہونے کا احساس دلاتے ہو۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے، میری آنکھوں کا نور اور میرے زندہ رہنے کی قوت بھی۔ تم مجھ سے فرمائش نہیں کرتی کیونکہ میں دوسری عورت ہوں۔ وہ خفا ہو گئی۔ شادی کے دن مجھے ہاتھی چاہیے، 10-12 تو ضرور ہی ہوں۔ جھیل کنارے
चहल कदमी करें, 2-3 ज़राफ़ें हो जाएं, बाकी कुछ शितरमुर्ग और रीछ। शार्लेट ने उनके गले में बाहें डाल दी। फरमाइशें शुरू हो गईं। अगर तुम्हें हाथी और ये सब चाहिए तो शादी श्रीलंका में करनी होगी या अफ्रीका में। उन्हें हाथियों ज़राफ़ों से अब भी कोई मसला नहीं था। नहीं, मुझे ये सब मैनचेस्टर में ही चाहिए। अगर आपने मुझे और जज्बाती किया तो मैं सफ़ेद चीतों की फरमाइश भी कर सकती हूँ। आप भी मेरी आंखों का नूर और जिंदा रहने की कुव्वत है। तुम और जज्बाती हो सकती हो, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम शादी करना चाहती हो या जंगल आबाद करके शिकार। मामा महर ने कहका लगाया। शार्लेट ने धड़ाधड़ उनका मुंह चूमना शुरू कर दिया। शादी से 1 हफ्ता पहले जॉर्डन का खानदान अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मैनचेस्टर में इकट्ठा हो गया और वो सब आरजी रिहाइशगाह में रहने लगे। शार्लेट उनके इस्तकबाल के लिए गई और काफ़ी परेशान सूरत वापस आई। जॉर्डन मामा महर के बुलाने पर अपने मामा पापा के साथ डिनर पर आया था। तमाम वक्त माहौल में तनाव रहा। उसकी मामा कलपत्रों की हमदरा नजर आती, सारा वक्त खामोश बैठी रही और पापा नशीसगाह में टंगी मशहूर पेंटिंग्स देखते रहे। खाने के नाम पर चंद निवाले खाए गए और जाने में जल्दी की गई। तुम्हें यकीन है जॉर्डन तुम्हें खुश रख सकेगा? उसकी माँ की नज़रों में वाज़ेह हकारत थी तुम्हारे लिए। अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करती तो छोड़ दो उसे। मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई भी तुम्हें इन नज़रों से देखे। लेडी महर के घर आज से पहले ऐसे मेहमान नहीं आए थे जिनके आते ही उनके जाने की तमन्ना की जाने लगी थी। जॉर्डन मुस्लिम मिजाज का है मामा। वो न कह सकी कि वो उससे मोहब्बत करती है, अब उसे छोड़ नहीं सकती, वो भी सिर्फ उसकी माँ के हकारत की वजह से। मोहब्बत करता है तुमसे, खाली खुली बर तो नहीं मार रहा। मुझे यकीन है उसके जज्बे पर। आप ऐसे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये यकीन हमेशा कायम रहे, मैं दुआ को रहूंगी। लेडी महर ने साधना और अमरा को जॉर्डन के घर भेजना चाहा। जॉर्डन के कुछ और रिश्तेदार भी आ चुके थे। वो चाहती थी कि दोनों जाकर जरा जांच पड़ताल करके आएं कि जॉर्डन के खानदान के बाकी अफराद, खासकर खवातीन, किस मिजाज से ताल्लुक़ रखती हैं, ताकि शादी के इंतजामात में वो उनकी पसंद और मिजाज के मुताबिक रद्दोबदल कर दें। मीडिया को बुलाने का ख्याल तो उन्होंने दिल से ही निकाल दिया था। इतने नाजुक मिजाज लोग थे, न जाने किस बात से भड़क उठते और ब्रेड पिट को वो ऐसे माहौल में बुलाकर क्यों बोर करती। ये फरमाइश सुनते ही अमरा और साधना का दम सा निकल गया। जॉर्डन की मामा की तनी हुई भवों और खींचे हुए असाब को देखकर ही वो डर गई थी कि कहाँ अब दूसरी खवातीन से मिलना। हम बहाना क्या करेंगे कि क्यों आए हैं? अमरा घबरा गई। साधना, तुम कह देना मैं जॉर्डन को उपटन लगाने आई हूँ। मार्केट से उपटन का थाल लेती जाना। बता देना शार्लेट मेरी छोटी बहन जैसी है, उपटन की रस्म करनी है। साधना का दम उपटन जैसा पीला हो गया। अमरा शलवार कमीज, साधना साड़ी में दुल्हा जॉर्डन को उपटन लगाने आ गई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, जॉर्डन घर नहीं है। जॉर्डन की मामा ने भवों की कमानों में तीर रखते हुए कहा, इस रस्म में बिना बताए आते हैं। अमरा ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र है ऐसी बातें गूगल नहीं हो सकती। वो दोनों 6 अदद खवातीन के नरगे में बैठी थीं, कुछ इधर उधर टहल रही थीं। अमरा ने एक ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो सब बहुत नाजुक मिजाज और जदीद फैशन के दिलदादा हैं। उन सब ने ऐसे मलबूसात और जेवर पहन रखे थे कि अगर उनमें से सिर्फ एक खातून को उठाकर भाग लिया जाता और मार्केट में बेच दिया जाता तो सारी उम्र पैसे के पीछे भागने की जरूरत न रहती। यह अमरा के सामने बैठी जॉर्डन की आंटी का एक हाथ ही काट कर साथ ले जाया जाता तो बहुत होता, बल्कि बहुत ज़्यादा होता। दिन रोशन था और वो सब कलानुमा औरत के सामने दूर तक फैले लॉन में बैठे थे, जिसमें कई लंबे लंबे दरख्त भी थे। 2 मर्द और 3 लड़के दरख्तों से जरा आगे निशानेबाजी का खेल खेल रहे थे और काफी हंगामा कर रहे थे। अमरा और साधना को उठने की जल्दी थी कि कहीं दुल्हा जॉर्डन आ ही न जाए और उन्हें उपटन की रस्म करनी ही पड़े। लेकिन जॉर्डन की मामा ने चाय का ऑर्डर दिया था
और ऑर्डर था कि आकर नहीं दे रहा था। आंटी जूलिया, अब आपकी बारी। निशानचियों के हजूम में से एक लड़का आया और बंदूक आगे की। मैंने मर्दों को हराना छोड़ दिया है राफेल। आंटी जूलिया जवाहरात से सजी उंगलियों को लहराकर मुस्कुराई। इसी दौरान राफेल की नजरें साधना से होकर अमरा पर आकर ठहर गईं। ये कौन है? वो अमरा को देखे जा रहा था। ये शार्लेट के घर से आई है कोई हिंदुस्तानी रस्म करने। क्या रस्म होगी? उसने बंदूक की नाल अमरा के कंधे पर रखकर पूछा। अमरा को उसकी जुर्रत पर हैरत हुई। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। हमें चलना चाहिए। साधना जल्दी से उठकर खड़ी हुई। चाय पीकर जाना, बैठ जाओ। तुम हिंदुस्तानी लोगों को नशिस्तों बर्खास्त के आदाब कब आएंगे? आंटी जूलिया की आवाज़ नापसंदीदगी के जज्बे से पुर थी। अमरा ने कंधे पर टिकी बंदूक की नाल को हाथ से झटका। ये किन आदाब में से है? आंटी जूलिया का मुंह बन गया। राफेल मजे से अमरा को देखता रहा। राफेल, तुम इन्हें ले जाओ, इनकी निशानेबाजी देखो। आंटी जूलिया का अंदाज इस्तेज़ाइया था लेकिन हितक से भरा। ओह हाँ, राफेल ने किस कदर कमीनगी से अपनी थोड़ी मसली। इन्हें तो गाना आता होगा या नाचना। ऐसे काम इनके मर्द करते हैं। ये तो मर्दों के सिर्फ पैर छूती हैं झुक झुक कर। जॉर्डन की मामा कहकर देर तक हंसती रही, जैसे इससे पहले उन्हें कभी किसी लतीफे पर हंसी नहीं आई। साधना जब से सुर्ख हो गई। अगर बात शार्लेट और लेडी महर की ना होती तो दोनों इतना जब्त बिल्कुल ना करती। साधना खामोशी से दोबारा बैठ गई। दुनिया भर में बेहिस लोगों के अंदाज़ो अतवार एक जैसे होते हैं। वो हित तक करके शर्मिंदा होते हैं, ना खौफजदा। उन्हें दूसरों को गिराते रहने का मशगला महबूब होता है। वो सब उन दोनों को हिंदुस्तानी समझ रहे थे। राफेल ने बुलंदोबांग कहका लगाया और साधना अपनी उंगलियां चटकाने लगी। अमरा खड़ी हो गई और हाथ आगे किया कि बंदूक उससे दे दी जाए। हाँ, वो मुस्कुराया, यानी उससे चिढ़ाया। बंदूक उसके हाथ में ही थी। साधना अपनी जगह से गिरते गिरते बची। चलो जल्दी घर चलें। वो उसके करीब जल्दी से उठकर आई। रुको जरा। अमरा राफेल के साथ चलने लगी। ये पागलपन है। हिंदी में साधना चलाई। आज ही पागलपन हो जाने दो। दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी हुनर या काबिलियत की बिना पर किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। दरख्तों से जरा उस तरफ 5 बनावटी खोखले कद्दू मुख्तलिफ फासलों पर रख दिए गए थे। एक से दूसरा दूर था, दूसरे से तीसरा और पहले से आखिरी। पहले राफेल ने निशाने लगाए और देखते ही देखते 4 कद्दू हवा में मुंतशिर हो गए। 5वां निशाना चौंक चुका था, फिर भी वो सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। यानी 5वां कद्दू जरा मुश्किल से ही मुंतशिर होता था। उसका फासला ज्यादा और निशाना जरा मुश्किल था। देखना तुम्हारी कलाई न टूट जाए। राफेल ने बंदूक उसके आगे की। वो सब इस्तेज़ाइया उन दोनों को देख रहे थे, यानी उनका ख्याल था कि वो सरासर जज्बाती हो रही है। नाच गाने के अलावा क्या आता होगा उन्हें भला। अमरा ने बंदूक पकड़ी और पकड़कर ऐसे उसमें कारतूस भरा कि राफेल के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। अमरा दादा के साथ बलूचिस्तान जाती रही थी ना। दादा के उस दोस्त के घर में 3 लड़के और उसकी हमउम्र 4 लड़कियां थीं। वो सब रात दिन यही निशाने लगाने का खेल खेला करते थे। दादा के दोस्त को शौक था कि सालाना मुकामी मुकाबलों में उनके बेटे अव्वल आएं, और वह आते भी थे। लड़के दिन रात मशक किया करते तो लड़कियां भी कर लेती, और जब अमरा वहां जाती तो अमरा भी यही खेल खेलती थी। अमरा की हमउम्र लड़कियां तो इतनी माहिर थी कि अपने भाइयों को हरा देती थी। बाएं आंख बंद करके, सांस को अंदर गुम करके, सिर्फ हदफ पर नजर रख के, आंख की पुतली को साकित रख के अमरा ने ट्रिगर दबा दिया और एक खोखला कद्दू हवा में मुंतशिर सा हो गया। साधना ने अपना रुका हुआ सांस छोड़ा। दोनों बंद आंखों को खोलकर उसे देखा। दूसरा कद्दू पहले से ज्यादा फासले पर था, वो भी मुंतशिर हुआ। तीसरा, चौथा और फिर 5वें की बारी आ गई। मुकाबला बराबर नहीं होना चाहिए था। अब साधना ने हिंदी में सरगोशी की। मुकाबला बराबर नहीं होना चाहिए अब।
उसने खुद से कहा। बलूचिस्तान में उसने जितनी भी मशक की हो वो एक महज निशानची नहीं थी। कभी कभार वो लाहौर में पठानों से बंदूक लेकर गुब्बारों पर मशक करके अपना शौक पूरा कर लिया करती थी। उस निशाने का लग जाना किस्मत होता, मौजा या तुक्का। जरदाश्त ने कहा था, निशानेबाजी में फासला इतना अहम नहीं जितना इत्तेकाद। हदफ पर ऐसे नजर रखो जैसे पूरी दुनिया में वो हदफ ही बाकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसने ट्रिगर दबा दिया। फासला ज्यादा था, निशानची मशक्की था, मजमा हासिद व मुतकब्बिर था और पांचवा कद्दू फजा में मुंतशिर था। अमरा ने बंदूक पर से दोनों हाथ छोड़ दिए। वो पटाख से गिरी, उसकी बला से बेकार हो जाए। अब सिर्फ मदहरजाद और साधना ने तालियां बजाई। राफेल की शक्ल ऐसी हो गई जैसे उसे अभी अभी किसी ने बताया हो कि उसकी एक अदद दुम पीछे निकल आई है। उसके हमउम्र लड़के नजरों ही नजरों में उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो दोनों वापस आ गईं और अपने पीछे सन्नाटा छोड़ आईं। इनका जवाब चमत्कार। साधना बहुत खुश थी। तुम आर्यान की फेवरेट आंटी हो। घर आकर उन्होंने निशाने वाली बात छुपाकर बाकी सब बता दिया। अमरा शायद वो निशाना न लगाती अगर साधना काश यहाँ वीरा ही होती ना बड़बड़ाती। तुम सब यूनिवर्सिटी से अपने दोस्तों को बुला सकती हो, बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी सारे दोस्तों को बुलाओ। लेडी महन ने उन सबको इजाज़त दी। अमरा ने साई को बुलाया। वीरा ने किसी को भी नहीं। इन नौ ने चंद जापानी दोस्तों को और आलियान ने काल को। जी काल को, क्या आप उसकी आमद से परेशान हैं? वेल अमरा भी। तुम्हें किसने बताया कि काल भी आ रहा है? काल एक बोर्ड पुष्ट पर लटकाए घूम रहा है कि जो उसे अपना बेहतरीन सूट देगा या लेकर देगा वो उसके चंद अहम काम कर देगा। तुम जानती हो ना उसके अहम कामों का मतलब। कोई भी उसकी नामाकूल हरकतों से खुश नहीं। किसी से सूट नहीं मिलेगा उसे, किसी से। वेल प्यारी दी क्वीन मैनचेस्टर के टॉप बिजनेसमैन की बेटी उसे मैकलॉरान में बिठा कर ले गई थी खरीदारी करवाने। सुना है उसे अपने हिसाब का बॉयफ्रेंड से कोई हिसाब बराबर करवाना है काल से। शाने उचकाकर वीरा हंसने लगी। अमरा हंस न सकी। वो तो ये भी चाहती थी कि शादी पर वीरा भी ना हो, लेकिन उसके चाहने से कुछ ना हो सका और शादी का रोशन निखरा निखरा दिन सब समेत मौजूद हुआ। हिडन पार्क के तर्ज का पार्क था जहाँ शादी का इंतजाम था। घास का वुसअत लिए फैला मैदान था। झील थी, झील पर पुल था। पुल के उस तरफ घास के मैदान, लंबे लंबे दरख्त और फूल थे। पुल के उस तरफ सफेद घोड़ों की चहलकदमी कर रहे थे और जा बजा फैले सवान थे जो आसमान से नाजिल होते दिन को ख्वाबनाक बना रहे थे। परियों की शादी मामा महर की बेटी की शादी थी। उन्हें यही सब चाहिए था। गुलाबी फूलों से सजे गोल चबूतरे के पस मंजर में झील, पुल, दरख्त, टेले, स्वान और घोड़े थे और चबूतरे के सामने दो अतराफ नशिस्तें। अमरा ने गुलाबी चूड़ीदार पजामे पर सफेद कामदार दुपट्टा लिया था। वीरा और एनोन शार्लेट के साथ थी। वो बाहर आ गई। मेहमान आ रहे थे और तकरीब शुरू होने में कुछ वक्त था। सफेद घोड़ों और सवान को देखने के लिए वो फूलों से सजे पुल से झील के उस तरफ चली गई। उस तरफ से धुंध बहुत छोड़ी जा रही थी ताकि तकरीब के आगाज से पहले कुदरती शक्ल इख्तियार कर ले। अभी उसने पुल के उस तरफ पैर रखा ही था कि मशीन से मसनी धुंध का एक और रेला छोड़ा गया। पहले ही इतनी धुंध छोड़ी गई थी कि मजीद छोड़ती गई। हाथ का पंखा बनाती वो धुंध हटाने लगी कि उसका हाथ थप्पड़ की सूरत इंसानी खाल से टकराया। वो इंसानी खाल आलियान की थी। वो उसके ऐन सामने खड़ा था। उसके गाल से उसका हाथ छुआ था। अगर उनके दरमियान आने वाले उस पुल को खींच कर लंबा कर दिया जाए तो इस दौरान कुछ यूं हुआ कि उसने आलियान को देखा, उसकी सर्द महर, लेकिन दुनिया में सबसे खूबसूरत आंखों में से दो आंखों को जिनमें देखने के बाद देखने का रास्ता नहीं मिलता, जिनकी चमक चकाचौंध भी मदम नहीं पड़ती, जो बेनाई रखने के अलावा भी कई कमालात रखती हैं, जिनसे मिलकर बिछड़ा नहीं जा सकता। फिर पेशानी पर गिरते उसके भूरे बालों और उसके नीचे तनी भवों को
پھر چند دنوں کی بڑی شیف کو اور پھر آلیان کو، جس کی وجود سے شناسائی کی جھلک ابھر کر معدوم ہو چکی تھی، اور اس کے ارد گرد پھیلی دھند کو، اس دھند میں دھندلے نظر آتے درختوں، پھولوں، سفید گھوڑوں اور سوان کو۔ ہاں، وہ ایک شہزادہ ہی تھا بلا شبہ، لیکن وہ سنڈریلا نہیں تھی۔ وہ اس کا جوتا لے کر آیا تھا، نہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھانے۔ وہ ایک لمحہ تھا، وہاں ایک امرا تھی اور ایک آلیان تھا، ایک ظاہر تھا اور اس کا سحر تھا، اور ایک باب محبت تھا جسے پڑھ کر بند کیا جا چکا تھا۔ زمین پر بکھرتی دھند رقص کنا ہونے کے لیے تیار ہوئی اور پھر جھوم کر ان کے قریب آ گئی۔ او، میں معذرت چاہتی ہوں، اس نے اس سے معذرت کی، جبکہ دھند سے شکریہ کہا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور اس کے دوپٹے میں الجھ کر گر گیا۔ دھند میں اسے اس کا سفید دوپٹہ کیسے نظر آ سکتا تھا؟ اوف، مجھے پھر سے معاف کر دو۔ دوپٹے کا شکریہ جو ایک بار پھر سے اسے معافی مانگنے کا موقع دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور ایسے کرتے اس کے بال پیشانی پر اور پھیل گئے اور اس پر سے نسلیں ہٹانے کے لیے ارادے مضبوط کرنے پڑے۔ تم اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہو آلیان؟ دوپٹہ سنبھالنے کے بجائے اس نے اور پھیلا دیا کہ وہ پھر سے گر جائے۔ تم اتنا غصہ کیوں دلاتی ہو؟ اس نے غصے سے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا۔ سرد ملک میں رہ کر تم اتنی جلدی گرم کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ آلیان کے پاس کئی جواب ہوں گے، لیکن اس نے اسے ایک بھی دینا ضروری نہ سمجھا۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دو اور مجھے کسی ایک سفید گھوڑے پر بٹھا دو، چوڑی پاجامہ، اونچی ہیل اور کانوں میں بندے پہنے امرا وہاں گھوڑے پر بیٹھنے آئی تھی۔ اگر تم گھوڑے کی لگام پکڑ لو گے تو مجھے گھوڑے سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کا، آلیان کا اور گھوڑے کا ایک ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ تعصب سے سر ہلاتا وہ پھر سے آگے جانے لگا۔ چلو تم گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور میں لگام پکڑ لوں گی۔ اب خوش؟ چلو اب مسکرا دو۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آئی۔ جلدی سے، ان گھوڑوں پہ لگام اور زین نہیں ہے، انہیں تمہاری سواری کے لیے یہاں نہیں لایا گیا۔ وہ جواب دیے بغیر رہ نہیں سکا۔ اچھا، ان پر زین اور لگام کیوں نہیں ہے؟ وہ تم گھوڑوں سے جا کر پوچھ لو۔ چلو ہم دونوں چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے گھوڑوں کی زبان نہیں آتی، تمہیں تو انسانوں کی زبان بھی نہیں آتی۔ کہتے اس نے خود کو مصلوب پایا۔ اس کی آنکھوں کی مانند پڑتی چمک سے امرا افسردہ ہو گئی۔ تم پہلے والے آلیان کیوں نہیں بن جاتی؟ تمہیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دور رہنا۔ تم سکھا دو سب۔ تم تو خود ایک استاد ہو امرا، جو سبق تم دیتی ہو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے پلوں سے یہ سبق باندھ دیے گئے ہوں، مجھے یہ سب جاننے میں دلچسپی نہیں۔ تمہیں اپنے بال تراشنے چاہیے تھے، تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ امرا نے ہر بار سے زیادہ خوبصورت نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد کہا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بال پیشانی سے اٹھائے اور امرا مسکرا دی، جس پر وہ اور خفا سا ہو گیا۔ میں نے تو صرف اس لیے کہا کہ تمہارے بالوں سے زیادہ مجھے تمہاری آنکھوں کی فکر ہے۔ میں اپنی فکر کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوں۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تمہیں خود پر ناز ہے۔ امرا اس کی تیز آواز سے گھبرا گئی، لیکن کہے بغیر وہ رہ نہیں سکی، کیونکہ وہ بات کو طول دینا چاہتی تھی۔ ہاں، اتنا تو ضرور ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ امرا کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر اس نے کہا۔ امرا کے کانوں میں سائیں ہونے لگی۔ جب تم مشرق کا سفر کرو گے تو تم پر بہت سے راز کھلیں گے۔ مجھے ایسے خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں رازوں اور روایتوں کا احترام انسانوں سے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ امرا لاجواب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اس کی پشت سے چلائی۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تم ضرور پچھتاؤ گے۔ تمہیں گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ امرا جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی۔ جھیل خوبصورت تھی، اس پر تنا آسمان یا اس میں جھلملاتا اس کا عکس۔ اس کی نظروں نے اس کے عکس کے حق میں فیصلہ دیا۔ پل پر سے گزرتے آلیان نے برائے نام گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور ایسا کرنے پر اسے افسوس ہوا
کیونکہ اس نے خود کے ساتھ کئی عہد کو توڑ دیا تھا۔ امرا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل ان کے درمیان بھی تھا، وہ اس اور اس طرف تھے۔ اب وہ جہاں ہوا کرتی ہے وہ وہاں سے چلا جایا کرتا ہے۔ اس نے خود کو اتنا بدل دیا ہے اور اسے اس پر افسوس بھی نہیں۔ امرا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس طرف آنے لگی جہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آج اہتمام سے تیار ہو کر آنا بھول گیا تھا اور جس نے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، جسے تقریب میں آنے کی جلدی نہیں رہی ہوگی اور کان میں سرگوشی کرنے کی بھی۔ مجھے بتایا جائے کیا دلہن صرف سفید لباس والی ہے؟ اچھا، اور سفید دوپٹے والی؟